ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ رات کے گہرے سائے چپکے سے میرے کمرے میں سرایت کر جاتے ہیں۔ میں اکیلی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوں۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے لگتی ہے اور میں اپنے خیالات میں کھو جاتی ہوں۔ باہر سڑک پر گزرتی گاڑیوں کی روشنیاں جھلملاتی ہے، جیسے کوئی مدھم یادوں کو جگا رہا ہو۔ میرا کمرہ میری پناہ گاہ ہے۔ دیواروں پر لگی تصویریں، کتابوں سے بھری الماری اور بستر پر بکھرے ہوئے کپڑے، سب میری زندگی کے بے ترتیب ٹکڑے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا یہی ہوں میں، ایک اداس شاموں میں گری ہوئی لڑکی جو اپنے ہی خیالات کے جنگل میں بھٹکتی رہتی ہے۔ میرے ہاتھ میں کافی کا کپ ہے، اب ٹھنڈی ہو چکی ہے، لیکن میں پھر بھی چسکے گونج لیتی ہوں۔ شاید یہ میری اندر کی خالی جگہ کو بھرنے کی کوشش ہے۔ دل میں ایک عجیب سی گھٹن ہے، جیسے کوئی بھاری پتھر دبے ہوئے ہو۔ کبھی خوشی محسوس ہوتی ہے تو کبھی اچانک آنسوؤں کا سیلاب امڑ آتا ہے۔ میں اپنے آپ سے بات کرتی ہوں، کھڑکی کے شیشے پر انگلی پھیرتی ہوں اور اپنے عکس کو دیکھتی ہوں۔ کیا وہ میں ہوں؟ وہ لڑکی جس نے کبھی خواب دیکھے تھے، جو کبھی بے خوف تھی، کہاں گئی وہ؟ رات کی خاموشی میری سانسوں سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ میں اپنے اندر اترتی جاتی ہوں، جہاں نہ ختم ہونے والے سوال ہے، لیکن جواب کوئی نہیں۔ گھر کی دیواریں میری زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کی گواہ ہے۔ یہاں ہر کونے میں کہانیاں دفن ہیں، کچھ اداس، کچھ مسکرا دینے والی اور کچھ ایسی جو صرف خاموشی سے دل میں رکھی جاتی ہے۔ میرا نام انزل ہے۔ میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آگے جا کے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح سجنا سنورنا پارٹی کرنا نہیں پسند۔ مجھے اکیلے رہنا، اپنی دنیا میں مگن رہنا پسند ہے۔ زیادہ لوگوں سے ملنا، دوستیاں کرنا نہیں پسند، بس اپنی کتابوں میں گم رہتی ہوں۔ مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے۔ گھر میں امی ابو، ایک چھوٹا بھائی ارسلان اور دادا جان ہے۔ امی جو ہمیشہ کچن میں مصروف رہتی ہے، چائے کی مہک، پکوڑوں کی خوشبو اور ان کے ہلکے سے گنگناتے ہوئے بول، یہ سب مل کر ایک ایسا سکون بن جاتا ہے جو دنیا کی کسی بھی دوا سے بہتر ہے۔ ان کے ہاتھوں پر وقت کی لکیریں ہیں، ہر لکیر میں ہماری خوشیوں کے لیے قربانیاں چھپی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی جب میں رات کو اٹھتی ہوں تو انہیں چپکے سے ہماری نیند چیک کرتے دیکھ لیتی ہوں۔ ابو کی خاموشی ایک پوری کہانی ہے۔ اخبار کے پیچھے چھپے چہرے پر پڑھنے کی اینک، کمرے کے کونے میں رکھی ان کی پرانی سی کرسی، اور شام کو چائے کے وقت کہی جانے والی وہ ایک حکمت بھری بات۔ وہ شاید زیادہ بولتے نہیں، لیکن جب بھی میری کوئی مشکل ہو، وہ بغیر کچھ کہے سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ بھائی میری زندگی کا سب سے شور مچانے والا اور سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس کے بے تکی باتوں، گیم کھیلتے ہوئے چیخنے کی آوازیں اور چپکے سے میرے کمرے سے آ کر میری چیزیں قرض لے جانے کے واقعات، یہ سب مل کر گھر کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہم اکثر لڑتے ہیں، لیکن جب بھی مجھے کسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ دادا جان اب زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن ان کی گہری نظروں میں پوری زندگی کی کہانیاں بھری ہوئی ہے۔ جب وہ اپنی جوانی کے دنوں کے قصے سناتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وقت پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہو۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر چلنا، ان کی ہلکی سی کپکپاتی آواز میں سنائی گئی نصیحتیں، یہ سب ایسے خزانے ہیں جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گی۔ گھر کی یہی تو ہے نا حقیقت۔ یہ صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ وہ جذبات ہے جو ہر دیوار میں بسے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی جب میں صبح اٹھتی ہوں اور گھر کی خوشبو، چائے کے برتنوں کی آوازیں اور سب کے چہرے پر نیند کے آثار دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے یہی میری پوری دنیا ہے۔ ہم یہاں اچانک آ گئے تھے، جیسے کوئی طوفان ہمیں اڑا کر لے آیا ہو۔ اس سے پہلے والے گھر کی یادیں ابھی تک میری رگوں میں دوڑتی ہیں۔ وہ چھوٹا سا فلیٹ جہاں دیواروں پر ہماری عمروں کے نشان بنے تھے، جہاں ہر درار ایک کہانی سناتی تھی۔ لیکن اب یہ نیا گھر کشادہ، پراسرار اور اس کے باغ میں کھڑا وہ عظیم و شان درخت۔ میں پہلی بار جب اسے دیکھنے آئی تھی تو یہ مجھے ایک دیو قامت بزرگ لگا تھا، جیسے وقت کے سفر سے آ کر یہاں ٹھہر گیا ہو۔ اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی محسوس ہوتی تھی، جبکہ جڑیں زمین کے اندر کہیں گہرائی تک اتری ہوئی تھی۔ امی نے بتایا تھا کہ یہ آم کا درخت ہے، پر میں نے سوچا نہیں، یہ تو کسی جادوئی داستان کا درخت ہے۔ اب جب ہم یہاں رہنے لگے ہیں تو یہ درخت میرا خاموش ساتھی بن گیا ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب اس کی پتیوں سے چن کر میری کھڑکی میں آتی ہے تو لگتا ہے جیسے درخت مجھے جگا رہا ہو۔
دوپہر میں جب گرم ہوا اس کی شاخوں سے گزرتی ہے تو ایسی آوازیں نکالتا ہے جیسے کوئی پرانا گیت گا رہا ہو۔ بھائی تو اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جبکہ ابو ہر شام اس کے نیچے کرسی ڈال کر اخبار پڑھتے ہیں۔ امی کہتی ہے کہ جلد ہی اس کے نیچے ایک سوئنگ باندھ دیں گے۔ دادا جان اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں، شاید انہیں اپنے بچپن کا کوئی درخت یاد آ جاتا ہے۔ لیکن رات کو جب چاند کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو یہ درخت کسی خوابیہ وجود میں بدل جاتا ہے۔ میں کھڑکی سے اسے دیکھتی رہتی ہوں، اس کی لمبی لمبی چاؤ جو زمین پر رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ درخت مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہو۔ شاید وہ اس گھر کی پرانی کہانیاں جانتا ہو، شاید وہ جانتی ہو کہ ہم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا۔ آج کل میں نے اس کے تنے کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری چھپا رکھی ہے، اپنے خیالات، اپنے راز، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ درخت انہیں محفوظ رکھے گا۔ جیسے وہ صدیوں سے یہاں کھڑا ہو کر سب دیکھ رہا ہو، ویسے ہی وہ میری کہانی بھی سن لے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر میں سب سو چکے تھے، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر باغ میں کھڑے اس پرانے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی اس کی شاخوں سے چن چن کر زمین پر گر رہی تھی، جیسے کوئی چاندی کے سکے بکھیر رہا ہو۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا جیسے درخت کے پیچھے کوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہاں درخت کی موٹی جڑوں کے پیچھے ایک لمبا سا سایہ دکھائی دیا جو تھوڑا سا حرکت کر کے غائب ہو گیا۔ میں نے آنکھیں جھپکائی۔ کیا میں نے واقعی کچھ دیکھا تھا؟ کون ہے وہاں؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ جواب میں صرف ہوا کی سیٹی سنائی دی، لیکن مجھے یقین تھا کوئی یا کچھ وہاں موجود تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے تھام کر باہر جھانکا۔ درخت کے نیچے چاندنی میں کچھ حرکت ہوئی۔ ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے لگی، جیسے کوئی میرے بالوں کو چھو کر گزر گیا ہو۔ میرے جسم پر کپ کپی سی دوڑ گئی۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا، لیکن پھر درخت کے تنے کے پیچھے سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، صرف ایک لمحے کے لیے، اتنی تیزی سے غائب ہوئی کہ میں سوچنے لگی شاید میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور کمبل میں سمٹ گئی۔ دل کی دھڑکنیں کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ کیا یہ درخت کسی راز کو چھپائے ہوئے تھا، یا پھر کیا ہمارے نئے گھر میں ہم اکیلے نہیں تھے؟ رات کے باقی حصے میں آنکھیں کھولے چارپائی پر پڑی رہی۔ ہر شاخ کی ہلکی سی حرکت، ہر سرسراہٹ پر میرا دل اچھل پڑتا۔ میں جانتی تھی کہ کل صبح سب کچھ معمول کے مطابق نظر آئے گا، لیکن اب میں جان چکی تھی کہ اس گھر کا ایک اور رخ بھی ہے، ایک ایسا رخ جو صرف رات کے اندھیرے میں سامنے آتا ہے۔ نئے گھر میں پہلا دن تھا۔ امی نے کہا ہمیں اپنے نئے پڑوسیوں کے لیے کچھ میٹھا بھیجنا چاہیے۔ میں نے سوچا کیوں نہ کھیر بنایا جائے، وہ میرا پسندیدہ میٹھا ہے اور میں اسے اچھا بناتی ہوں۔ کچن میں کام شروع کیا، چاول دھوئے، دودھ چڑھایا، الائچی اور چینی ڈالی۔ جب دودھ گاڑھا ہونے لگا تو میں نے کشمش اور بادام ڈال کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ پڑوسیوں کو ضرور پسند آئے گا، میں نے سوچا۔ کھیر تیار ہوا تو میں نے اسے ایک خوبصورت پیالے میں نکالا، اوپر سے تھوڑا سا زعفران چھڑکا اور میز پر رکھ دیا۔ ابھی پڑوسیوں کو بھیجنے جا رہی تھی کہ امی نے کہا پہلے نہا لو، تمہارے بال چاولوں کی خوشبو سے بھر گئے ہیں۔ نہانے چلی گئی۔ گرم پانی میرے جسم سے تھکاوٹ نکال رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کھیر کا ذائقہ پڑوسیوں کو کیسا لگے گا، شاید وہ ہمارے گھر آ کر شکریہ ادا کرے، شاید ان کے بچے بھی ہوں اور ہم دوست بن جائیں۔ لیکن جب میں باہر نکلی تو میز پر رکھا پیالہ خالی تھا۔ میں وہی جم کر رہ گئی۔ امی، بھائی، کس نے کھیر کھا لیا؟ میں نے پوچھا۔ امی کچن سے باہر آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ کھیر جو میں نے بنایا تھا، میری آواز لرز رہی تھی۔ سب حیران تھے۔ بھائی نے کہا میں تو کمرے میں پڑا تھا، ابو گھر پر نہیں تھے، دادا جان اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ کچن کی کھڑکی کھلی تھی، میں نے دیکھا باہر درخت کی ایک موٹی شاخ کھڑکی کے قریب تک پھیلی ہوئی تھی۔ کیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرش پر کچھ سفید دھبے تھے جیسے کوئی دودھ گر گیا ہو، اور کھڑکی کے پٹ پر ایک چپچپا نشان تھا جیسے کوئی چھپ کر گزرا ہو۔ امی نے کہا شاید بلی آ گئی ہو، لیکن ہمارے گھر تو ابھی تک کوئی بلی نہیں آئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر درخت کی طرف دیکھا۔ کیا وہاں کوئی تھا؟ کیا وہی سایہ جسے میں نے کل رات دیکھا تھا، اس نے میرا بنایا ہوا کھیر چکھ لیا تھا؟ رات کو جب میں نے اپنی ڈائری میں یہ واقعہ لکھا تو مجھے لگا جیسے درخت کی شاخیں میرے کمرے کی کھڑکی سے ٹکرا رہی ہو۔
صبح کی نرم دھوپ میں ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک پلیٹ جس میں گاجر کے حلوے کے ٹکڑے سجے تھے۔ السلام علیکم، میں آپ کی پڑوسی ہوں فوزیہ خاتون، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی نے انہیں اندر بلایا۔ جب وہ بیٹھی تو ان کی نظریں گھر کے کونوں قدروں میں گھوم رہی تھی، جیسے وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہو۔ آپ لوگ یہاں آرام سے ہیں نا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، بہت اچھا لگ رہا ہے، امی نے جواب دیا۔ فوزیہ خاتون نے گہری سانس لی۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، یہ گھر کچھ عرصے سے خالی تھا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ میری نظریں باغ میں کڑے اس پرانے درخت پر ٹک گئی۔ پچھلے مکینوں کا کیا ہوا؟ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ فوزیہ خاتون کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ خاندان اچانک چلا گیا، راتوں رات، کسی کو پتہ نہیں چلا کیوں۔ انہوں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس درخت کے بارے میں عجیب باتیں کہتے تھے لوگ۔ کیسی باتیں؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کہتے ہیں یہ درخت زندہ ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ پچھلے خاندان کی بیٹی بھی آپ کی عمر کی تھی، وہ اکثر درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ فوزیہ خاتون نے رک کر کہا۔ پھر ایک دن وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے درخت کی کسی شاخ نے کھڑکی کے شیشے پر ہلکی سی ضرب لگائی ہو۔ صرف ایک ہفتے بعد پورا خاندان یہاں سے چلا گیا۔ کچھ سامان بھی نہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے میز پر رکھی میری ڈائری کی طرف دیکھا۔ تمہیں درخت کے قریب اپنی ڈائری نہیں رکھنی چاہیے۔ میں کانپ اٹھی۔ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے اپنی ڈائری درخت کے پاس چھپائی ہے۔ فوزیہ خاتون اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہم سب یہاں پرانے رہائشی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس گھر میں رات کو کون جاگتا ہے۔ وہ دروازے تک پہنچی تو مڑ کر بولی، اس درخت کو مت چھیڑنا، مت اس سے باتیں کرنا، اور خاص کر کبھی اس کے سائے میں نہ بیٹھنا۔ جیسے ہی وہ چلی گئی، میں نے دیکھا باہر درخت کی سب سے موٹی شاخ پر ایک لال ربن بندھی ہوئی تھی، جیسے کوئی نشان دے رہا ہو۔ پر کل تک وہاں کچھ نہیں تھا۔ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ کل رات امی نے کڑھائی پکائی تھی، پوری دیگچی بھر کر، لیکن جب ہم کھانے بیٹھے تو دیگچی آدھی خالی تھی، جیسے کوئی چپکے سے کھا گیا ہو۔ ابو نے کہا، شاید تم نے ہی کم بنائی تھی۔ امی کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے پوری دیگچی بھر کر بنائی تھی۔ صبح ناشتے میں آملیٹ بنی۔ میں نے خود دیکھا کہ پلیٹ میں 4 آملیٹ سجے تھے۔ میں باتھ روم جانے کے لیے اٹھی، واپس آئی تو پلیٹ پر صرف 2 آملیٹ باقی تھے۔ بھائی، تم نے کھا لیے؟ میں نے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ نہیں تو، میں تو اپنا کام کر رہا تھا۔ دادا جان نے اپنی چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ وہ اچانک خالی ہو گیا، جیسے کسی نے چپکے سے چائے پی لی ہو۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ گھر ہم سے پہلے والوں کو بھی ایسے ہی تنگ کرتا تھا، انہوں نے کانپتی آواز میں کہا۔ رات کو میں نے اپنے کمرے میں ایک چاکلیٹ رکھی۔ صبح اٹھی تو وہ غائب تھی، لیکن میز پر چاکلیٹ کا ریپر تھا، بالکل صاف، جیسے کسی نے احتیاط سے کھول کر رکھا ہو۔ آج دوپہر کو سب سے عجیب واقعہ ہوا۔ امی نے دودھ گرم کیا تھا، وہ اسٹوو پر رکھا تھا۔ ہم سب نے دیکھا، دودھ کا برتن ہوا میں اٹھا، جیسے کوئی نامرئی ہاتھ اسے پکڑے ہو، پھر خالی ہو کر واپس رکھ دیا گیا۔ بھائی چیخ اٹھا۔ امی نے فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، درخت کی شاخیں ہل رہی تھی، جیسے وہ ہنس رہا ہو۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کل رات میں جاگوں گی، میں دیکھوں گی آخر کون ہے جو ہماری چیزیں چرا رہا ہے، چاہے وہ کوئی روح ہو، پری ہو، یا پھر وہ لڑکی جس کا ذکر فوزیہ خاتون نے کیا تھا۔ چاندنی رات تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، جب اچانک ہوا میں ایک خوشبو گھل گئی، جنگلی پھولوں اور بارش کے بعد کی مٹی کی مہک۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا، وہ جن، لیکن کتنا حسین تھا وہ۔ لمبے چاند جیسی چمکدار بال جو کندھوں تک لہراتے تھے، گہری سبز آنکھیں جن میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ آخرکار تم نے مجھے دیکھ لیا، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں شہد کی مٹھاس تھی۔ میں نے اپنے دل کو تاما۔ تم ہی ہو نا جو ہمارا کھانا چراتا تھا؟ وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکے۔ ہاں، تمہارا بنایا ہوا کھیر، وہ تو جنت کا ذائقہ تھا، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ صدیوں بعد کسی نے اتنا لذیذ کھانا بنایا تھا۔ اور باقی کھانے؟ معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے اپنے بال سنوارے۔ تمہاری امی کی کڑھائی، دادا جان کی چائے، سب میں نے چکھ لیے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ تم یہاں کتنی دیر سے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دور دراز کی یادیں ابھری۔ میں اس درخت کا محافظ ہوں،
جب سے یہ گھر بنا ہے میں یہی ہوں۔ اچانک اس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ رابعہ کے وقت سے۔ رابعہ؟ وہ لڑکی جو تمہاری طرح ہی خوبصورت تھی، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ وہ روز مجھ سے ملنے آتی تھی، درخت کے نیچے بیٹھ کر گیت گاتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ پھر اسے ایک نوجوان سے محبت ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن لوگوں نے سمجھا میں نے اسے اٹھا لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں میری طرف بڑھایا، لیکن چھوا نہیں۔ میں اسے روک سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں روکا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک نیا جوش آیا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا، اور محبت میں روک ٹوک نہیں ہوتی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میرا دل دیوانوں کی طرح دھڑک رہا تھا، اور اب وہ قریب آیا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو میں جنگل کی تازگی تھی۔ تم آ گئی ہو۔ تمہاری ہنسی، تمہارے خیالات، تمہاری بے خوفی، سب نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے ہونٹ کانپے۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا ایک جن مجھ سے محبت کر سکتا تھا؟ کل 14ویں رات ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ درخت کے نیچے ملنا، میں تمہیں اپنی دنیا دکھاؤں گا۔ اور پھر وہ دھند کی طرح پتلا ہوتا گیا۔ صرف اس کی آخری بات گونجی، تمہاری ہاں کا انتظار رہے گا۔ 14ویں رات کا چاند کھڑکی سے جھانک رہا تھا، جیسے خود اس پراسرار ملاقات کا منتظر ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا میں واقعی ایک جن سے ملنے جا رہی تھی؟ میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ باہر باغ چاندنی میں نہا رہا تھا۔ وہ پرانا آم کا درخت اس رات کچھ زیادہ ہی جگمگا رہا تھا، جیسے اس کے ہر پتے میں چاند کی روشنی قید ہو۔ تم آ گئی؟ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں اس رات اور بھی گہری لگ رہی تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا جو چاندنی میں چمک رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی، وہ مسکرایا۔ میں نے اپنے جھٹکتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ تم واقعی موجود ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ چھو کر دیکھ لو۔ جب میری انگلیاں اس کے ہاتھ سے ملی تو میں نے ایک عجیب سی گرمی محسوس کی، جیسے دھوپ میں پڑی ریت کو چھوا ہو۔ تمہیں ٹھنڈا نہیں لگا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم جن بھی تمہاری طرح محسوس کرتے ہیں، اس نے کہا۔ پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے چھوتے ہی درخت کی چال پر ایک جگمگاتی ہوئی لکیر ابھری۔ وہ لکیر بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، یہاں تک کہ درخت کے تنے پر ایک دروازہ سا بن گیا۔ یہ؟ میری آواز لرز گئی۔ میری دنیا کا دروازہ، وہ مسکرایا۔ صرف 14ویں رات کو کھلتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اندر سے ایک نیلی روشنی پھوٹی۔ میں نے ایک سانس بھرتی ہوئی قدم بڑھایا۔ درخت کے تنے میں کھلے جادوئی دروازے سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے اندر قدم رکھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا جیسے میں ہوا میں تیرنے لگی ہوں۔ پھر اچانک میں ایک عجیب و غریب دنیا میں کھڑی تھی۔ میرے ارد گرد ہر چیز چمک رہی تھی۔ نیلے اور سبز رنگ کے درخت جن کے پتے موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ ہوا میں رنگ برنگے پرندے تیر رہے تھے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور دور ایک شاندار محل چمک رہا تھا، جیسے سارے ستارے اس کی دیواروں میں جڑے ہو۔ یہ؟ میری آواز گم ہو گئی۔ میری سلطنت، اس نے فخر سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک نئی روبداری تھی، اور میں اس کا بادشاہ ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب وہی شرارتی جن نہیں رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک چمکدار تاج تھا، اور اس کے کاندھوں پر شاہی لباس کے لمبے چوغے تھے۔ تم بادشاہ ہو؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، میرا نام شہزاد رائے ہے۔ میں جنوں کے اس سلطنت کا حکمران ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے محل کی طرف لے چلا۔ رستے میں چھوٹے چھوٹے جن ہمیں دیکھ کر جھک جاتے، کچھ تو ہوا میں تیرتے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ لیکن پھر بھی تم ہمارے گھر ہمارا کھانا کیوں چراتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت لوٹ آئی۔ بادشاہ ہو کر بھی کبھی کبھی عام زندگی کا مزہ لینے کو جی چاہتا ہے، اس نے کہا لگایا۔ اور تمہارا کھانا واقعی لذیذ تھا۔ جب ہم محل کے اندر پہنچے تو میں دنگ رہ گئی۔ ہال میں ایک بہت بڑا تخت رکھا ہوا تھا جس کے ارد گرد ہزاروں چراغ جگمگا رہے تھے۔ تمہیں یہاں رہنا چاہیے، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری ملکہ بن کر۔ میرا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکا۔ کیا میں واقعی ایک جنوں کی سلطنت کی ملکہ بن سکتی تھی؟ صبح کی پہلی کرن نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن میرا دل ابھی تک اس جادوئی دنیا میں تھا۔ کیا یہ سب واقعی ہوا تھا؟
میں نے اپنی ہتھیلی پر نظر ڈالی، وہاں اب بھی ایک چھوٹا سا نیلا نشان تھا، جیسے شہزاد رائے نے جب میرا ہاتھ چھوڑا تھا تو اپنی مہر چھوڑ دی ہو۔ کمرے میں ہر چیز عام تھی، میز پر بکھری کتابیں، کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا، باہر کھڑا وہ پرانا درخت، لیکن اب یہ درخت مجھے پہلے جیسا نہیں لگا۔ اس کی ہر شاخ، ہر پتا اب کسی راز سے بھرپور لگتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی ڈائری کھولی، اس میں کل رات کی ہر بات لکھنی تھی۔ پیاری ڈائری، آج میں نے ایسی دنیا دیکھی ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں کے درخت چاندی کے تھے، ہوا میں خوشبو تیر رہی تھی، اور شہزاد، وہ واقعی ایک شہزادہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں پوری ایک سلطنت بسی ہوئی ہے۔ امی نے کمرے سے باہر آواز دی، بیٹا ناشتے کے لیے آؤ۔ ناشتے کی میز پر بائی نے کہا، آج تم کچھ خوش خوش سی لگ رہی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں نے ایک بہت اچھا خواب دیکھا تھا، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میری جیب میں ایک چھوٹا سا نیلا پتھر تھا جو شہزاد نے مجھے دیا تھا۔ جب میں نے اسے دبایا تو وہ ہلکا سا جگمگا اٹھا۔ کالج کے بعد میں درخت کے پاس گئی، اس کی چال پر اب بھی وہ جادوئی نشان موجود تھا، لیکن صرف مجھے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تم وہاں ہو نا؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہوا میں ایک میٹھی سی خوشبو گھل گئی، جیسے کوئی جواب دے رہا ہو۔ رات کو جب میں نے آنکھیں بند کیے تو شہزاد کی مسکراہٹ میرے سامنے تھی۔ آج میں نے خاص طور پر کھیر بنایا۔ امی نے حیران ہو کر پوچھا، اتنا میٹھا کیوں بنا رہی ہو؟ میں نے صرف مسکرا کر جواب دیا، کسی خاص کے لیے۔ میرے ہاتھوں نے خود بخود وہی ترکیب دہرائی جو شہزاد کو پسند تھی۔ دودھ میں گڑ ڈالتے وقت میں نے ذرا زیادہ الائچی ڈال دی، وہ کہتا تھا اسے یہ خوشبو پسند ہے۔ جب کھیر تیار ہوا تو میں نے اسے چاندنی چمکتی پلیٹ میں سجایا، اوپر سے بادام اور زعفران کی سجاوٹ کی۔ رات گئے جب سب سو گئے، میں کھیر کی پلیٹ لے کر درخت کے پاس گئی۔ چاندنی رات تھی، درخت کی شاخیں جگمگا رہی تھی۔ میں نے پلیٹ جڑوں کے پاس رکھی اور پیار سے کہا، تمہارے لیے۔ ہوا میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی، پلیٹ سے دھوئے جیسی ایک باریک لکیر اٹھی اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ کھیر غائب ہو چکا تھا، صرف خوشبو باقی تھی۔ میں نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا، شہزاد، میں جانتی ہوں تم سن رہے ہو۔ اس کی آواز ہوا میں گونجی، تمہارا بنایا ہوا میٹھا ہمیشہ کی طرح لذیذ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیے، میں تمہیں یاد کرتی ہوں، اور میں تمہیں۔ اس کی آواز نے میرے دل کو چھو لیا، لیکن پھر ایک تلخ حقیقت نے مجھے جکڑ لیا۔ یہ محبت کہاں تک جائے گی؟ وہ ایک جن تھا، جنوں کا بادشاہ، اور میں بس ایک عام لڑکی۔ ہماری دنیایں الگ تھی، ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ میں نے درخت کے تنے سے سر ٹکا دیا، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے نا؟ خاموشی چھا گئی، پھر اس کی آواز آئی، تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن کیا محبت کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے؟ کبھی کبھی صرف محسوس کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے آنسوؤں کو روکا، پھر بھی یہ تکلیف دہ ہے۔ درخت کی شاخوں نے ہلکی سی سرگوشی کی، تمہارے دل میں ہمیشہ میرے لیے جگہ رہے گی، اور میری دنیا کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ میں وہاں بیٹھی رہی، چاندنی، خوشبو اور ایک ادھوری محبت کے درمیان، جانتے ہوئے بھی کہ یہ رشتہ کبھی پورا نہیں ہوگا، پھر بھی دل دے بیٹھی تھی۔ رات کی چاندنی میں درخت کے نیچے کھڑے شہزاد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ رہنے آ رہا ہوں، ایک عام انسان کی طرح۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا، لیکن تمہاری طاقتیں، تمہاری سلطنت۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، تمہاری محبت کے آگے سب کچھ چھوٹا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے، ایک جگمگاتی ہوئی چادر سی اس کے جسم سے اتر گئی۔ اب وہ پہلے جیسا شاندار جن نہیں رہا تھا۔ اس کے بال مختصر تھے، لباس عام، بس وہی گہری سبز آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں۔ اب میں رائے ہوں، اس نے کہا، ایک نیا شہری جو تمہارے شہر میں نوکری کی تلاش میں آیا ہے۔ اگلے دن امی نے دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ السلام علیکم، میں رائے ہوں، کیا آپ کے گھر میں کوئی کمرہ کرائے پر مل سکتا ہے؟ امی نے اسے گھر کے پیچھے والے کمرے میں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ ابو نے اسے اپنی دکان پر ملازم رکھ لیا۔ بھائی اس سے کھیلنے لگا، دادا جان اس کے ساتھ شام کو چائے پیتے۔ لیکن رات ہوتے ہی جب سب سو جاتے، ہم درخت کے نیچے ملتے، وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتا۔ تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ کہتا۔ میں اس کے ہاتھ کو چھوتی، لیکن تمہیں کچھ چھوڑنا نہیں پڑا، میں تمہیں ہر شکل میں چاہتی ہوں۔
चांदनी रातों में दरख्त की शाखें जगमगाती जैसे वो हमें दुआएं दे रहा हो। शहजाद अब राय मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी असल सल्तनत ढूंढ ली है तुम्हारे दिल में। चांदनी रात थी। दरख्त की शाखों से चमती हुई रोशनी में शहजाद की आंखें सितारों से भी ज्यादा चमक रही थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही है। तुम जानती हो, उसने गहरी सांस ली, जब पहली बार मैंने तुम्हारे हाथ का बना हुआ खीर खाया था उस दिन मैंने फैसला कर लिया था। मैंने उसकी आंखों में झांका। क्या फैसला? कि मैं किसी तरह तुम्हारे करीब आऊंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गुनगुनाहट थी। तुम्हारी हंसी की आवाज, तुम्हारे बालों की खुशबू, तुम्हारे हाथों से बने खाने का जायका, ये सब मेरे लिए नशा बन गया था। उसने मेरी उंगलियों को अपने होंठों से छुआ। सदियों से मैंने कभी महसूस नहीं किया था, न गर्मी, न सर्दी, न खुशी, न गम। लेकिन तुम्हारे साथ मैंने पहली बार जाना कि दिल की धड़कन क्या होती है। मैंने उसके चेहरे पर आंसू देखे, जिनों के आंसू चमकदार मोतियों की तरह। तुम्हारी हर बात मेरे लिए एक मंत्र है, उसने कहा। जब तुम सोती हो तो मैं तुम्हारी सांसें गिनता हूँ। जब तुम किताबें पढ़ती हो तो मैं तुम्हारे होंठों के हिलने को देखता हूँ। तुम्हारी हर आदत मेरे लिए इबादत बन गई है। उसने अपना माथा मेरे माथे से लगाया। मैं एक जिन था, लेकिन तुमने मुझे इंसान बना दिया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया जो सदियों की जिंदगी में ना सीख सका था। हवा में खुशबुएं घुल गई, दरख्त की शाखें हल्की सी हिले और मैंने जान लिया कि ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी, ना इस दुनिया में, ना किसी और दुनिया में। वक्त गुजरता गया और राय हमारे घर का अटूट हिस्सा बन गया। अम्मी उसके लिए दोपहर के खाने में इजाफी चपाती रख देती। अब्बू अपनी दुकान के मामलात में उससे मशवरा लेते। भाई तो उसका साया बन गया था, हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमता रहता। एक शाम दादा जान ने चाय के दौरान कहा, बेटा राय, तुम तो हमारे घर की खुशबू बन गए हो। राय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ही खुशकिस्मत हूँ जो आप जैसे ख़ानदान में जगह पा सका। मैं जानती थी कि उसकी आंखों की चमक में कितना सच छुपा है। वो हमारे साथ खाना खाता, हंसता, घर के कामों में हाथ बटाता। कभी कभी जब वो बेसाख्ता हवा में कोई चीज़ उठाने के लिए हाथ बढ़ाता तो फ़ौरन याद आता और आम इंसानों की तरह उठा लेता। एक दिन अम्मी ने कहा, राय बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, हम तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे। मेरा दिल धक से रह गया। राय ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक खफीफ सी चमक थी। अम्मी जान, मेरे दिल की बात तो आपकी बेटी जानती है, उसने शरारती अंदाज में कहा। सब हंस पड़े। अम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया। हम तो पहले ही जान चुके थे। रात को दरख्त के नीचे हम इकट्ठे बैठे थे। राय ने कहा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे कबूल कर लिया है, अब मैं वाकई खुश हूँ। मैंने उसका हाथ थामा। तुम हमेशा से हमारे थे, बस तुम्हें पता नहीं था। चांदनी में दरख्त की शाखें हल्की सी हिले जैसे वो हमें दुआएं दे रहा हो। अब वो सिर्फ एक दरख्त नहीं रहा था, वो हमारी कहानी का गवाह था।